السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک آپ کے ساتھ کرونا وائرس کی جو اپ ڈیٹ ہے، جو کیسز ہیں، آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہتا ہے۔ تو اگر آج کی ڈیٹ کا جائزہ لیا جائے تو پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو ٹوٹل کنفرم کیسز ہیں وہ 918 ہو چکے ہیں، جس کے اندر جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 7 جو لوگ ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کنفرم ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس کو صوبائی لیول پر اس کی اگر تقسیم کریں تو سندھ کے اندر ٹوٹل 403 کیسز کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں اور ایک کیس ایسا ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے سندھ کے اندر۔ پنجاب کے اندر اگر کرونا وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کا جائزہ لیا جائے تو 267 کیس اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان رپورٹ کر رہی ہے اور ایک ڈیتھ کنفرم ہوئی ہے۔ KPK کے اندر اگر اسی طریقے سے تعداد کا جائزہ لیا جائے تو 38 کیسز ہیں اور 3 ڈیتھ وہاں پر ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر 15 کیسز کرونا وائرس سے افیکٹڈ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہاں پر ایسا کوئی ڈیتھ ریٹ ابھی تک الحمدللہ نہیں وہاں پہ سامنے آیا۔ گلگت بلتستان کے اندر 80 کیسز اس وقت رپورٹ ہو چکے ہیں اور ایک ڈیتھ وہاں پر کنفرم ہوئی ہے۔ AJK کے اندر ایک ہے اور بلوچستان کے اندر 110 کیسز وہاں پر رپورٹ ہو چکے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے ڈیتھ کی وہاں پر بھی ایک تعداد وہاں پر سامنے آئی ہے۔ تو اگر ٹوٹل جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے اندر جو کرونا وائرس ہے، ہم نے ایک دن پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا، اس وقت جو تعداد موجود تھی وہ 850 کے قریب ہم نے رپورٹ کی تھی، لیکن ایک دن کے بعد وقفے سے جو کرونا وائرس جو کیسز ہیں پاکستان کے اندر جس تعداد سے بڑھ رہے ہیں، جو آج کی تعداد جو ہم آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں کہ 918 کیسز ہو چکے ہیں، تو یہ تعداد ملٹیپلائی ہو رہی ہے۔ تو اس کی پیچھے کون سی وجوہات ہیں کہ کرونا کے جو کیسز ہیں اتنی تعداد کے اندر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ اگر ہم اس کا ایک اوورآل جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے اندر لوگوں کا جو ایک رویہ ہے وہ اتنا نان سیریس ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں تک محدود رہیں، کوشش کریں کہ بغیر کسی ریزن کے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اس وقت پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے۔ اطول مصطفیٰ بتائیے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو گھروں تک محدود کیا جائے تاکہ جتنا لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے تو اس کے جو چانسز ہیں پھیلنے کے چانسز ہیں اس وائرس کے وہ کم سے کم ہوں گے۔ لیکن لوگوں کا جو رویہ ہے وہ اس سے بالکل ٹوٹل برعکس آپ الیکٹرانک میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو سننے کو مل رہا ہے۔ یہ لوگوں کا جو رویہ ہے اس رویے کو کیسے چینج کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشستوں میں بھی ہم اس حوالے سے بات کر چکے کہ چند لوگوں کا غیر سنجیدگی پر مبنی رویہ، اس کا خمیازہ بس اوقات پوری ملت اور قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور یہی قرآن کریم کا پیغام ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلی مرتبہ وبائی مرض اللہ رب العزت نے عذاب کی صورت میں نازل کی تھی، جسے طاعون کہا گیا، وہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں، آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا کہ صرف ایک بات جو ہم نے انہیں کہی تھی وہ بدلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان پر طاعون کا عذاب بھیج دیا۔ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ مفسرین کہتے ہیں وہ عذاب طاعون کا عذاب تھا، اور ایک ساعت میں، ایک لمحے میں 70,000 لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ ایک ساتھ کے اندر ایک لمحے کے اندر 70,000 طاعون کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے۔ اب صرف ایک جملہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا۔ حکم کیا تھا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ جب تم دروازے سے داخل ہونا تو اے بنی اسرائیلو تم پر یہ لازم ہے کہ تم یہ کہتے ہوئے داخل ہونا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یا اللہ ہمیں بخش دے، یعنی حِطَّةٌ کا لفظ تم نے کہنا ہے۔ اب وہ جب دروازے سے داخل ہونے لگے تو انہوں نے تمسخر اڑایا، استہزاء کیا اللہ رب العزت کے اس پیغام کا۔ انہوں نے کہا حبۃ من شعیرۃ، انہوں نے اس لفظ کو بدلا اور وہ جو کا دانہ گندم کا دانہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف انہوں نے ہمارے ایک قول کو بدلا تو ہم نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا، اور ایک ہی لمحے میں 70,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں ہمارا تو مجموعی رویہ وہ تمسخر پر مبنی ہے، استہزاء پر مبنی ہے۔ تو ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا رویہ نہ بدلا تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ جو کہ ابھی جو کیسز کی تعداد جس طریقے سے بڑھ رہی ہے،
پچھلے پروگرام کے اندر بھی ہم نے اسی موضوع کے اوپر بات کی تھی کہ لوگ اس کو مذاق بنا رہے ہیں اور یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب ہے. اور سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وہاں پر ٹکر چل رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے، یعنی خدا کے عذاب کے ساتھ لڑنے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلمانوں کو جس قدر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ویسا سنجیدگی کا مظاہرہ شاید کافر کر رہے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہدایات ہمیں دے دی. فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، بخاری شریف کی حدیث. حضور نے فرمایا کہ اگر وبائی مرض پھیلے تو تم پر لازم ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. یہ ایک بخاری میں الفاظ ہیں کہ اپنے شہر میں بیٹھ جاؤ، اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں الفاظ ہیں فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، صبر کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ يُصِيبُ من اللہ تعالیٰ، کہ یہ جو بھی تمہیں مرض پہنچا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں لاحق ہوا. صبر کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھ جاؤ. وَإِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ، اگر تم پر پھر بھی مصیبت آ گئی اور تمہیں کوئی وبائی مرض لاحق ہو گئی اور تم دنیا سے چلے گئے تو رب کائنات تمہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. تو یہ تو سید عالم کی ہدایت تھی. اور پھر قرآن کریم نے جو شعور ایک چیونٹی کو عطا کیا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں کیا، ہم تو اس شعور کا اظہار بھی نہیں کر رہے کہ چیونٹی نے جب دیکھا کہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتا ہے تو اس نے کیا کہا، ادخلوا مساکنکم. اب اس نے اپنی برادری کی چونٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. یعنی خوف کو دیکھ کر ایک چونٹی نے اس قدر شعور کا اظہار کیا کہ اس نے کہا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، جب یہ لشکر گزر جائے تو پھر تم اپنی بلوں سے باہر آ جانا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں صرف جن لوگوں نے غیر سنجیدگی سے اس کرونا وائرس کو لیا وہاں پر وہ تیزی سے پھیلا، تو شاید سب سے زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں. حالانکہ بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو طاعون شام میں پھیلا اور جس کو طاعون امواس کہتے ہیں، القدس سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا فلسطین میں امواس، وہاں پر یہ طاعون پھیلا. دنیا کی تاریخ میں اتنا خطرناک وبائی مرض آج تک نہیں پھیلا. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، یعنی ہمیں یہ چیزیں معلوم ہیں. اور جو احتیاطی تدابیر اس وقت اختیار کی گئی تھی اگر ہم ان کو ہی اختیار کر لیتے تو شاید ہم تک یہ وبائی مرض نہ پہنچتا. حضرت فاروق اعظم کو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ افرار من قدر اللہ، اے فاروق اعظم آپ اللہ رب العزت کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، کیا آپ اللہ رب العزت کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے انکار کر دیا تھا طاعون زدہ علاقے میں جانے سے. تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے آپ کو ایک خاص قلبی لگاؤ تھا، تو آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کاش ابو عبیدہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا. نحن نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم بھاگ رہے ہیں لیکن ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. یعنی ہم تقدیر سے نہیں بھاگ رہے بلکہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی ایک اور تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے سید عالم کی زبانی کہ جس علاقے میں طاعون ہو، جس علاقے میں کوئی وبائی مرض ہو تم اس میں داخل مت ہونا. اور جو طاعون زدہ علاقے کے لوگ ہیں، وبائی مرض زدہ علاقے کے لوگ ہیں، وہ وہاں سے نہ نکلیں. یہ سید عالم کی ہدایت. یہ آلریڈی ہم اپنے پروگرام کے اندر ہم بتا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کا ریفرنس. اب دیکھیں نا یہ چیزیں پہلے اور علماء بھی یہ کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو لاک ڈاؤن کی ہے اس وقت پہلے سندھ گورنمنٹ نے کیا، پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ، اور اب تو پورے 4 صوبوں کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، لوگوں کو گھروں تک محصور کر دیا گیا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ بھی یہ تھی. لیکن الیکٹرانک میڈیا پر یہ بھی آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ اس کے باوجود بھی لوگ بغیر کسی ریزن کے باہر پھر رہے ہیں. یعنی یہ تو ہمارا اندازہ ہے، یہ ہماری قوم کا ایک رویہ بن چکا ہے. بیسیکلی تو رویوں کو چینج کرنا ہے. جب تک رویے چینج نہیں ہوتے تو اس وقت تک ہم حالات کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن رویے بدلتے ہیں جب حکام کے اپنے رویے درست ہوں. یعنی ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی کھلاڑی ہیں، جو ہم پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اپنے رویے درست نہیں، وہ نان سیریس ہیں. دیکھیے نا، محض لاک ڈاؤن کر دینے سے، یہ احکامات جاری کرتے، خود تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی خود کو تنہائی میں لے کے جا رہے ہیں. جو ذمہ وار لوگ ہیں انہیں تو باہر آنا چاہیے. اگر اطول مصطفیٰ صاحب اگر یہ دیکھا جائے تو جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی تھی ہمارے پاس ایک وقت تھا، لیکن ہم نے اس وقت کو یوٹیلائز نہیں کیا. یا اگر اسی وقت یہ پاکستان کے بارڈر سیل کر دیے جاتے تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی. آپ دیکھیے کہ یہ جو سیریسنس ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرہ ہمارے حکام بالا کی طرف سے نہیں کیا گیا، تاریخ میں ہمیں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. حضرت فاروق اعظم جن کی ہم بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاعون امواس جب پھیلا،
جس میں یہ اس علاقے میں پھیلا جہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح خود لشکر کی قیادت کر رہے تھے، وہاں پر آپ موجود تھے، اور سیدنا فاروق اعظم آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ کاش اللہ رب العزت ابو عبیدہ بن جراح جیسے 40 لوگ اور پیدا کر دیتا۔ اور آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے بعد کس کو خلیفہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کو۔ اتنے جلیل القدر صحابی جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، سید عالم کے وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی دنیا میں بشارت دی گئی، ان میں آپ شامل، جن کو امین الامت کہا گیا، امت کے امین، امت کے امانت دار، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح طاعون امواس کے وقت آپ اس جگہ پر موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مدینہ المنورہ واپس بلا لیا جائے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اتنا بڑا شخص وہ اس وبائی مرض کی وجہ سے ضائع ہو جائے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے جب شام کا دورہ کیا تھا تو وہاں آپ نے پوچھا تھا کہ آئینہ طعام الجیش، کہ مجھے دکھایا جائے جو لشکری کھانا کھاتے ہیں۔ تو جب آپ کو کھانا دکھایا گیا تو اس زمانے کا اعلیٰ ترین کھانا وہ ان مسلمان فوج کے جو لشکری تھے ان کے لیے تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آئینہ طعام امیر الجیش، جو مسلمانوں کا امیر ہے، امیر شام ہے ابو عبیدہ بن جراح، اس کا کھانا مجھے دکھایا جائے۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا کھانا لایا گیا تو کسر من الخبز، وہ محققین کہتے ہیں کہ خشک روٹی تھی آپ کے کھانے کے لیے، یعنی لشکریوں کے لیے اعلیٰ کھانا تھا، لیکن امیر شام خود حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لیے جو کھانا وہ استعمال کرتے تھے وہ یعنی خشک روٹی تھی، جو رات کو وہ رکھتے تھے اور صبح وہ استعمال کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کلنا بعد عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرتنا الدنیا الا انت یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ بن جراح، سید عالم کے بعد ہم میں سے ہر ایک شخص کو دنیا نے بدل دیا ماں سوائے آپ کے۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے اس طریقے کو، اس فقر کو، اس زہد کو آپ نے آج تک نہیں چھوڑا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی خواہش یہ تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کسی طرح مدینہ المنورہ واپس بلا لیا جائے اور وہ طاعون امواس سے نجات پا جائے۔ تو آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا، اور خط میں اشارتاً انہوں نے یہ کہا کہ قد وصلک کتابی ھذا حتی تعود الیک، کہ یہ خط آپ کے پاس جیسے ہی پہنچے تو آپ فوراً مدینہ کی طرف آ جائیں۔ اب آپ دیکھیے پیغام کون بھیج رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس کو؟ ابو عبیدہ بن جراح کو، کہ مدینہ شریف آ جائیں۔ مدینہ جو یعنی شہروں میں سے سب سے عظیم ترین شہر ہے، اس کی طرف آپ نے فرمایا کہ آ جائیں۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ بات سمجھ گئے کہ حضرت فاروق اعظم میری جان کی فکر کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ تھا کہ وہ معلوم ہے کہ طاعون زدہ علاقہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ابو عبیدہ بن جراح کی جان بچ جائے۔ تو آپ نے جو جواب لکھا، آپ نے فرمایا کہ اے یا عمر اتریدنی یعنی ان اترک الجیش یصیب بالطاعون، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں طاعون زدہ علاقے میں مسلمان لشکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ ان اعود الیک لن اعود الیک، اے عمر بن خطاب، میں مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑ کر آپ کی طرف آنے والا نہیں ہوں، میں یہیں پر رہوں گا، ان لوگوں میں رہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ ان لوگوں کی ذمہ داری میں رسپانسبل ہوں، ان لوگوں کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے علاقہ نہ چھوڑا، آپ کا یہ خط پہنچا، اس خط کے ساتھ یہ اطلاع پہنچ گئی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح طاعون کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ یعنی جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ذمہ داری کا، لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں ذمہ داری کا احساس نہیں کیا جا رہا، صرف سیاسی بیانیاں ہیں وہی ہم سن رہے ہیں، اور جو عملی اقدامات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بالکل نظر نہیں آ رہے۔ ابھی آج ہی کی رپورٹ تھی کہ ابھی تک ٹرینوں کی آمد و رفت جاری ہے، کراچی سے جو اسلام آباد کی طرف جو ٹرینیں آ رہی ہیں ابھی تک جاری ہے، اور وہاں پر ریلوے اسٹیشنز کے اوپر اسی طریقے سے رش موجود ہے، لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے۔ تو یہ نان سیریسنس کا ایک بالکل دیکھ لیں کہ عملی مظاہرہ ہماری قوم کر رہی ہے۔ بہت شکریہ عطا المصطفیٰ صاحب۔ جی ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مزید ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں تو آپ نے ہمارے ون سٹیپ آفیشیل نیٹورک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو ون سٹیپ آفیشیل نیٹورک سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔